السلام علیکم ناظرین۔ آج رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں اور آخری عشرے میں جب کہ لوگ اعتکاف پر بیٹھے، اور میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خبر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہم لوگ اکثر کرائم سٹوریز نہیں کرتے۔ رمضان شریف کے بابرکت مہینے کی وجہ سے رمضان شریف میں ویسے ہی کرائم سٹوریز بہت کم ہوتی ہیں، اور ہم لوگ بھی رمضان شریف کے مہینے میں تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور عبادت وغیرہ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اس چیز سے تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا بھی ایک نظام ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کو قید کر دیا ہوتا ہے، نفس و شیطان سے انسان تھوڑا محفوظ رہتا ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے جب رکھنے جا رہا ہوں تو میری خود سے روح کانپ گئی یہ سن کے کہ یار انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوگ کس طرح سے اس طرح کر لیتے ہیں، لوگوں کا ضمیر کس طرح سے یہ گوارا کر جاتا ہے، اور یہ اس طرح سے اتنا بابرکت مہینے میں اور آخری عشرے میں اور کا نفس کس طرح سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر آج میں بات کروں گا۔ صرف یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مقصود نہیں ہے میرا آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری ہے، اس کی وجہ ہمارا اسلامی تعلیمات سے دور ہونا ہے، ہمارے گھروں سے اس کا تذکرہ ختم ہو جانا ہے۔ آج اگر دوستوں میں، آج اگر گھر والوں میں بیٹھ کے دین کی بات کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ مولوی اور زیادہ مسئلے مسائل والا کہہ کر یا کسی نہ کسی طرح سے تنقید کا نشانہ بنا کے اچھی بات کرنے سے، دین کی بات کرنے سے منع کر دیتے، تو لوگ بیچارے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دوستوں میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے کاروبار کی جگہ میں وہاں پر دین کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پر اخلاقیات کا درس بھی ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے بہت زیادہ، چاہے کوئی اچھا کہے چاہے کوئی برا کہے، ہمیں اس چیز سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، اور اچھی اور حق کی بات اور نیک بات ضرور کر دینی چاہیے جو کسی کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر ان چیزوں کا تذکرہ ہمارے گھروں میں موجود ہوتا، اگر ان چیزوں کا تذکرہ ہمارے دوستوں یاروں کے اندر، ہمارے کاروباری جگہوں کے اندر، ہماری نوکری پیشہ لوگ جو جہاں پر جاب وغیرہ کرتے ہیں جا کے ان جگہوں کے اوپر اگر اس کا تذکرہ جاری اور ساری رہتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں کی ایک جو فہرست اور جو اخبارات میں، ٹی وی میڈیا میں جرم اور یہ سب کچھ سامنے آتا ہے، یہ بہت کم ہو جائے، جرائم کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہو جائے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کی باتوں کا، اچھی باتوں کا تذکرہ نہ چھوڑیں۔ نماز کی تلقین، نماز کا وقت ہو تو ایک دوسرے کے یاروں دوستوں کو یاد کروائیں۔ اب میں آپ کو یہ اس چیز کی طرف تھوڑا سا اشارہ دلوا دوں کہ یہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے۔ جو میں نے سنا ناقص، جو میرے پاس علم ہے، جو میں علماء کی مجالس میں بیٹھا ہوں یا اچھے شرفاء کی مجالس میں بیٹھا ہوں، یا ہمارے پاس جو ٹی وی چینل پر مذہبی اسکالرز آتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اچھی بات مجھے کہیں سے بھی ملی ہے تو الحمدللہ میں نے وہ اپنے سینے میں محفوظ کی۔ اب ایک قرآن پاک کی آیت ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ ہمارے ذمے لگا دیا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری۔ وہ قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تمہیں نکالا ہے، اخرجت للناس، انسانوں کے لیے۔ کس لیے نکالا ہے؟ اچھی کھیتی باڑی کے لیے، اچھے پہناوے کے لیے، اچھے بزنس مین کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے ہم سے بہت آگے نکل جانے والی زراعت کے اندر قومیں گزر چکی ہیں، ہم سے زیادہ طاقت والی قومیں گزر چکی ہیں، ہم سے زیادہ
جسامت میں لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت آواز والے لوگ گزر چکے ہیں. ہماری امت کی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر دوسری امتوں سے کم، ذہانت دوسری امتوں سے کم، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کو اعلیٰ اور افضل کیوں قرار دیا؟ صرف اس لیے اخرجت للناس. کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ تم انسانوں کے لیے نکالے گئے، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ضرور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے. اب انسانوں کے لیے نکل کے کرنا کیا ہے؟ بہترین ٹیکنالوجی، بہترین زراعت، پہلوانی نہیں. اس لیے نکالا گیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھائی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، اور یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. وتؤمنون باللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اسی کے اندر تمہاری خیر و برکت ہے، اسی کے اندر تمہاری فلاح ہے، اسی کے اندر یہ. اور اس میں حقیقت ہے. آپ چھوٹی سی بال لیں، اس کو لے کے دیوار پر ماریں، وہ بال آپ کی طرف واپس آئے گی. یہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، جس جگہ پر آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ آپ کی مجلس، وہ آپ کی صحبت، یہ آپ کو اچھا یا برا بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. مسلمان کی ذمہ داری ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. میرا اور آپ کا کامل ایمان ہونا چاہیے. میرا الحمدللہ ہے، میں اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نہیں آنا. اور نبوت والا جو کام تھا، اصلاح والا، خیر والا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، یہ کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے ہے. ہر قیامت تک آنے والا انسان، وہ میں اب اس وقت موجود ہوں تو دوسروں تک پہنچانا اس بات کو میری ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر میری ڈیوٹی لگائی، آپ کی ڈیوٹی لگائی. جتنی دنیا انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ان کے اندر جتنے مسلمان ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے وہ مسلمانوں کو مسلمانیت پر لے کے آنے کے لیے ان کی یاد دہانی کروانا، اور غیر مسلموں کو اسلام کے اندر لانے کی کوشش کرنا. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر ان چیزوں کا تذکرہ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر ان چیزوں کا تذکرہ ہماری گھروں میں، محفلوں میں، بیٹھکوں میں اور آفیسز میں، تجارت والی جگہوں پہ اگر ہوتا رہتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں برائی کم ہوتی یا نہ ہوتی؟ برائی کم ہوتی. لوگ نماز پڑھنے کی طرف زیادہ جاتے، لوگ برائی کی طرف کم جاتے، لوگ عزت، ماؤں بہنوں کی عزت کو زیادہ کرنے کو ترجیح دیتے، ان کی عزت تار کرنے کو ترجیح نہیں دیتے. آج ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب ہمیں پیدا کر دیا، تو دو ہمارے سامنے راستے ہیں. ایک راستہ جنت کا، ایک راستہ دوزخ کا. اس کو چوز کرنا ہماری ذمہ داری. ہر دور کے اندر اچھائی اور برائی دو راستے رہے. اللہ پاک نے بتایا یہ راستہ کسی کے ذریعے، آپ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، اور ہر اس بندے کے ذریعے سے جس کو اچھائی کا اللہ پاک نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اچھائی کو سمجھے، اچھائی کا کہے، اور برائی سے منع کرے، برائی سے منع. دو راستے دیے. اب موبائل ہے، ٹی وی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے اوپر اچھی چیز دیکھ لیں، آپ اس کے اوپر بری چیز دیکھ لیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کے واسطے، خدا رسول کے واسطے میں آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو دیکھنے سے اجتناب کریں جو چیزیں دیکھنے سے آپ گمراہ ہوتے ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور آپ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ اسی کی وجہ ہے کہ آج نوا کوٹ میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ جو ہے وہ میرے سامنے آیا، اور میں مجبور ہو گیا کہ یہ کرائم کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس میں آپ کے لیے ایک جو لیسن والی بات ہے وہ لازمی رکھوں، جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں تک اچھی اور نیک بات اور اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں کہ یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا ٹھیک ہے. اچھائی کا حکم کریں، میری اور آپ کی ذمہ داری. 13 سال کی لڑکی، معذور لڑکی، وہ گھر میں اس کے کزنوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اس رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں. میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ مرنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں. ایک تو وہ معذور، دوسرا رمضان شریف کا مہینہ، اور تیسرا اتنا بڑا گناہ جو آپ نے کر لیا. اب اللہ پاک سے اس چیز کی معافی مانگ دے، اللہ پاک آپ کو معاف کر دے یا اس کے اہل خانہ معاف کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا گناہ سرزد ہی نہ ہوتا اگر آپ اور میں اس چیز کی
نیکی کی, اچھے کاموں کی تلقین گھر میں سنتے, اٹھتے بیٹھتے سنتے رہتے, کرتے رہتے, اور ہمارا ماحول جو ہے وہ اچھا بنا ہوتا ہے. رمضان شریف کے مہینے میں تو کم از کم ہم اچھی باتوں کی تلقین جو ہے وہ کم از کم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کرنے کی ایک ترتیب بنا لیں, اور ضروری سمجھ لیں کہ ہم نے یہ ضرور کرنا. آج کے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ایسی کسی بھی برائی سے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی برائی تو برائی ہے جس سے اللہ پاک ہوتے ہی ناراض, اللہ پاک ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھیں, کسی مسلمان کی دل آزاری کرنے سے محفوظ رکھیں, ہم آس پڑوس لوگوں کا خیال رکھ سکیں. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے نا, اس کے اندر خاص طور پر لوگوں کا, آس پڑوس والوں کا خیال رکھیں, آگے پیچھے بھی رکھیں, اور دل آزاری سے کوشش کریں کہ بچتے رہیں, اور لوگوں کی مدد اور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے کام آ سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.